الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر ایک طرف ہوئی، دوسری طرف یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی جاننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، جس کو آپ طوفان نوح کے نام سے جانتے ہیں، اس طوفان کے آنے کے بعد بیت اللہ کے جو نشانات تھے وہ بھی بالکل مٹ گئے، اس لیے کہ وہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ اس کے اندر جو آبادیاں تھیں وہ آبادیاں بھی ڈوب گئی، جو کافر اور اللہ کے نافرمان تھے، مشرک لوگ تھے، وہ بھی ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اللہ نے اتنا زیادہ پانی ان پر مسلط کیا، زمین بھی پانی کو نکال رہی ہے، اگل رہی ہے، اور آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، ہر جگہ سے پانی ہی پانی آ رہا ہے، اتنا پانی آیا کہ وہ پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، سب کے سب اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اس طوفان کے اندر سب کے سب ڈوب گئے۔ ہاں، جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، نوح علیہ السلام کی بات کو مانا تھا، شرک کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے ان کو نجات دی، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ بیت اللہ کے جو نشانات تھے وہ نشانات بھی مٹ گئے، وہ نشانات بھی ختم ہو گئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے اب بیت اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعمیر کرنی ہے۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام اینٹ لگا رہے ہیں، یہاں اسماعیل علیہ السلام اینٹ لا کر دے رہے ہیں۔ دونوں نے، باپ اور بیٹے نے، دونوں پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور گھر بھی کون سا؟ بیت اللہ ہے۔ یہ وہ گھر ہے، اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ جو روئے زمین پر جس کی تعمیر کی گئی ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہ برکت والا بھی گھر ہے، اس کے اندر اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہے اور یہ ہدایت کا سامان بھی اپنے اندر لے کر رکھتا ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کی یعنی مسجد کی تعمیر یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ مسجد کی تعمیر یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ 5 پیغمبر جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمیں بیت اللہ کی تعمیر یا مسجد کی تعمیر معمولی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے۔ ہماری نظر میں بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی، یقیناً یہ بڑا کام ہے۔ ہماری نظر میں بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نفل نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ لیکن مسجد کی تعمیر یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہاں حضور علیہ السلام مدینہ کے اندر مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام اینٹ اپنے جسم کے اوپر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسجد کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر یہ اللہ کے ہاں ایک عظیم عمل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں یا مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ کے لیے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے۔ جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں محل تیار ہوگا اس کے لیے۔ یہاں دنیا میں ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ وہ اپنے لیے الگ بنگلہ خرید لے، الگ محل خرید لے، الگ فلیٹ اور الگ جائیداد بنا لے۔ یہ سوچ ہوتی ہے کہ میری جتنی بھی زندگی ہے، 70 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، میں اپنی آنے والی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکوں، میری اولاد سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہر آدمی کی یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو یہ ابد الآباد والی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا کے اندر مسجد بنائی تو وہاں اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر، جنت کے اندر، اللہ اس کے لیے محل تعمیر کریں گے، محل۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جی اتنے تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں کہ ہم مسجد بنا سکیں، مسجد کی تعمیر کرنا یہ تو بہت مشکل عمل ہے، یہ تو بہت عظیم عمل ہے، لیکن اس کے اندر جو پیسے خرچ ہوں گے وہ تو کروڑوں کے حساب سے خرچ ہوتے ہیں، تو اتنی تو ہماری آمدنی نہیں، اتنا تو ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ تو ابو داود کے اندر غالباً ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائے اس کو بھی یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ پرندے کے گھونسلے جتنی تو مسجد ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ تو پرندے کے گھونسلے جتنی تو مسجد ہوتی نہیں ہے۔ پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس میں تو ایک آدمی نہیں آ سکتا، اس میں نمازی کہاں سے آئیں گے، اس میں صفیں کہاں سے آئیں گی، اتنی چھوٹی بھی کیا مسجد ہوتی ہے۔ تو مقصد اس حدیث کا یہ ہے، یہ گویا کہ حضور علیہ السلام ان لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو مسجد مکمل تعمیر نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری مسجد نہیں بنا سکتے ہو، ایک اینٹ کے برابر یا یوں سمجھ لیجیے کہ گھونسلے کے برابر تھوڑی سی جو اس کی تعمیر کے اخراجات ہے وہ تو آپ برداشت کر سکتے ہو۔ یعنی ایک گھونسلے کے برابر جو جگہ ہے اتنی جگہ بنانے پر کتنا خرچ آئے گا؟ 100 روپے، 200، 1000 روپے، 2000 روپے، 50 روپے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تھوڑی رقم بھی خرچ کرتا ہے
اس کو بھی یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، وہ مسجدوں میں پنکھے لگا دیتے ہیں، کسی کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ مسجدوں میں قالین بچھا دیتے ہیں، کسی کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ مسجد میں پانی کا انتظام کر لیتے ہیں، کوئی نل کے لگوا دیتا ہے، کوئی مسجد کی بجلی کے بل کے جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ سب اسی زمرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر محل انشاءاللہ ضرور تیار فرمائیں گے، لیکن شرط کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا، اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہو۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی میں مسجد اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں مسجد کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کروں، میری حکومت قائم ہو جائے مسجد کے اندر، نہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ آپ مسجد اس لیے تعمیر کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سیٹ آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اتنے پیسے اس نے مسجد میں لگائے۔ اگر سخاوت اور نام و نمود، ریا اور دکھلاوا یہ مقصود ہے تو پھر یہ اجر نہیں ملے گا۔ من بنا للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی شخص نے مسجد بنائی تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، حضور علیہ السلام مدینہ کے اندر مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، عظیم عمل ہے نا، معمولی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی جو ہے اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر میں پیسے لگا دیتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پیسے لگا لیں گے، مزدوری کوئی اور کریں۔ تھوڑی بہت مزدوری بھی انسان کر لے مسجد کے اندر، پیسے لگائے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن 10 منٹ 20 منٹ کوئی بیلچہ بھی مار لے، 2-4 بلاک بھی اٹھا لیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضور علیہ السلام، انہوں نے خود اینٹیں، بلاک، گارا، یہ سارے کام بھی خود کیے، اپنے ہاتھوں سے کیے۔ کسی کو توفیق ہو 1 گھنٹہ کام کر لے، کسی کو توفیق ہو پورا دن ایک دن مزدوری کر لے، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، وہ الگ بات ہے، مستثنا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اتنا بڑا عمل اگر کوئی انسان کر لے اس کے اندر عجب پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، جی میں نے تو مسجد بنائی ہے، میں نے تو کیا کیا ہے، مسجد بنائی ہے، میں نے تو مسجد کے اندر قالین لگائے ہیں، مسجد کے اندر قالین بچھائے ہیں، میں نے مسجد میں فلاں چیز لگائی ہے۔ انسان جو ہے اپنی بڑائی جو ہے نا وہ بیان کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس ابراہیم علیہ السلام ان میں عجب پیدا نہیں ہوا، اپنی بڑائی پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے اتنا بڑا عمل کیا، اتنا بڑا کام کیا، بلکہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم نے یہ کام تو کر لیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر تو کر لی ہے، تقبل منا، اس کو قبول بھی فرما، شرف قبولیت اس کو عطا فرما۔ بس یہی جملہ میں نے آپ کے سامنے آج جو گفتگو کرنی تھی اسی جملے کے اوپر کرنی تھی، اسی آیت کے اس حصے کے اوپر، کہ ہم نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، رمضان کا پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھی، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے تلاوت کی، رمضان کے پورے مہینے میں آپ نے صدقہ اور خیرات کیا، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے غربا اور فقراء کو افطاری کرائی، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے اللہ کے سامنے عاجزیاں کی، گڑ گڑائے، آپ اللہ کے سامنے روئے ہیں، آپ نے صدقہ خیرات کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ فطر دی ہے، پھر عید والے دن بھی آپ نے عبادات کی ہے، عید کی رات عبادات کی ہے۔ اب یہ سب عمل تو کر لیا ہے، ہو سکتا ہے انسان میں عجب پیدا ہو جائے، جی میں نے تو بہت بڑی نیکیاں کی ہیں، بہت بڑا عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتنے عظیم عمل کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو رمضان کے اندر عبادت کی ہے، اب ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔
ہمارے اندر عجب پیدا نہ ہو۔ میرے پاس ایک بچہ قرآن پڑھتا تھا، تو میں نے اس سے کل یا پرسوں کی بات ہے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں ہے؟ غالباً اس نے 7 یا 8 قرآن کریم بتایا کہ میں نے پڑھے ہیں، 7 یا 8 قرآن کریم رمضان کے مہینے میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان کے مہینے میں 7-8 قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ مجھ جیسے کمزور آدمی بے شمار قرآن پڑھ لیتا ہے، تو بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ اعمال کرتے ہیں۔ اب جو بھی اعمال کیے ہیں، قرآن پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیے، زکوٰۃ دی ہے، افطاریاں کرائی، جو عبادات کی، دل میں ہمارے اندر کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے، بڑائی پیدا نہ ہو جائے کہ جی ہم نے تو اتنے بڑے اعمال کیے، ہم تو اللہ کے مقرب بندے بن گئے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ نہیں مانگتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، کیوں مانگتے ہیں؟ اسی لیے مانگتے ہیں اے اللہ ہم نے عمل تو کر لیا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اب اس کو تو قبول بھی فرما۔ حالانکہ نماز پڑھنا کوئی معمولی عبادت نہیں، عظیم عبادت ہے، لیکن انسان پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، جس طرح وضو کرنا تھا میں کر نہیں سکا، جس طرح رکوع اور سجدہ کرنے تھے میں کر نہیں سکا، جس طرح اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا تھا میں کھڑا نہیں ہو سکا، رمضان کے روزوں کے جو آداب تھے میں اس پر شاید عمل نہیں کر سکا، اے اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما، اور اگر یہ میں نے عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، دل میں عجب نہ آ جائے، دل کے اندر یہ بڑائی نہ آ جائے کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے اعمال کیے، اتنی نیکیاں کی، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما۔ میری آج کی اس گفتگو کا یہی خلاصہ تھا کہ ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہے ان ساری عبادات پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ اب بھی رونا چاہیے، اب بھی گڑ گڑانا چاہیے، اے اللہ تو معاف فرما، کیونکہ ان نیک اعمال کی توفیق کس نے دی تھی؟ توفیق بھی تو اللہ نے دی تھی نا۔ تو جب اللہ نے توفیق دی ہے، شکریہ بھی اسی کا ادا کرنا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ اس کو قبول فرما۔ میں آخری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ توجہ سے سنیں اور اس کو ذہن نشین کریں، آپ اپنے گھروں کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ ربنا، کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے نا، اپنے رب کو پکار، ربنا اے میرے پروردگار تقبل منا، تو اس کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سبق ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا کہ دعا مانگنی ہو تو سیدھا اور براہ راست کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نماز میں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا، آپ براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں، براہ راست آپ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے ایک نہیں کئی اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا۔ کس کو پکارا اور کیا دعا کی؟ میرے خیال سے یہ دعا تو آپ میں سے ہر انسان کو یاد ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، سبحانک تو پاک ہے۔ تو یہ دعا ہم سب مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور جب زکریا علیہ السلام بالکل اولاد سے مایوس ہو گئے، خود فرماتے ہیں میرے سر کے اندر بڑھاپا جو ہے وہ بڑک اٹھا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور بیوی جو ہے وہ بانجھ پن کا شکار ہو گئی ہے، اولاد سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی تھی؟ اللہ سے دعا مانگی۔ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں، ایک نہیں جتنی بھی دعائیں ہیں،
ساری دعائیں جس نبی نے مانگی ہے یا جس دعا کے مانگنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے وہ براہ راست اللہ سے مانگی گئی ہے، براہ راست، بیچ میں کسی کا واسطہ نہیں ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران کا بالکل آخری رکوع دیکھیں، آخری رکوع میں آپ کو کئی دعائیں ملے گی، جو بھی دعا ہے براہ راست اللہ سے مانگی گئی۔ یونس علیہ السلام نے پکارا، براہ راست اللہ کو پکارا، بی بی مریم نے پکارا، براہ راست اللہ کو پکارا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا، براہ راست اللہ کو پکارا۔ لوط علیہ السلام نے دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ براہ راست اللہ سے دعا مانگی۔ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء کے دعا مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے براہ راست کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، جی افسر سے ملنا ہو تو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، اس کے پیون سے ملنا پڑتا ہے، اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، تب جا کے افسر سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر سیڑھی کے انسان چھت پہ چڑھ نہیں سکتا۔ تو دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں، میرے بندے سوال کریں، میرے بندے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے۔ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ کہا، اللہ تو اتنا ہمیں قریب کر رہا ہے اور ہم اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم جو ہے واسطے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں اللہ بہت نزدیک ہوں۔ میں اللہ کیا ہوں؟ اے اللہ تو کتنا نزدیک ہے؟ اللہ نے سورہ قاف کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ اتنا قریب ہو اس کے لیے سیڑھیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چھت پہ چڑھتے ہیں، سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کو اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، پہنچنا مشکل ہوتا ہے، چھت آپ سے دور ہے۔ اللہ تو قریب ہے، جو اللہ قریب ہے اس کے لیے کوئی سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہیں افسر سے ملنا ہو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہی سنتا ہے، تو خوب سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ ہمارے احوال سے اللہ واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ہر زبان میں ہر کسی کی ہر جگہ سے ہر وقت سنتا ہے۔ جو اللہ ہر وقت ہر زبان میں ہر جگہ سے ہر کسی کی سنتا ہے، اس کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں افسر سے ملنا ہو چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، تو افسر سے رابطہ کرنے کے لیے چپڑاسی سے اس لیے ملنا پڑتا ہے کہ وہاں پر افسر جو ہے ایک وقت میں 2 آدمیوں کی، 3 آدمیوں کی، 4 آدمیوں کی بات سن نہیں سکتا، سارا وقت وہ دے نہیں سکتا، اس نے بھی 8 گھنٹے 6 گھنٹے آرام کرنا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، نیند سے پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ پکڑتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، واللہ نیند سے بھی پاک، اونگ سے بھی پاک، کھانے پینے کا بھی وہ محتاج نہیں۔ تو جو اللہ ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں ہر جگہ سے سنتا ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں۔ براہ راست اللہ سے انسان مانگے، براہ راست اللہ سے انسان تعلق قائم کرے۔ نماز میں بھی تو آپ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں جب براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر عام دعاؤں کے اندر بھی براہ راست کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔